بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، جمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور یہ آنکھ انسان کو وہ سب دکھاتی ہے جسے عام آنکھ سے دیکھنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہے جو شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے شاپنگ پر نہیں جانا، میرے پاس پہلے ہی بہت سے کپڑے ہیں۔ شوہر اگر پیسے دیتا ہے تو تھوڑے سے رکھ کر باقی واپس کر دیتی ہے کہ مجھے اتنے ہی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہتی کہ فلانے کی بیوی نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا تھا، بلکہ کسی کو فضول خرچی کرتے دیکھتی بھی ہے تو توبہ استغفار کرتی ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنے اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر جھیل سکو، اور سبق اتنی ہی سمیٹو جتنا خود کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالے کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو کبھی بھی ٹوٹنے مت دینا۔ پھولوں کی مہک کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کو یہ موقع مت دو کہ وہ تمہارے چہرے سے مسکراہٹ چھین لے۔ یاد رکھو، دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کئی بار تم گرنے والے تھے اور تمہاری دعاؤں نے ہی تمہیں تھام لیا تھا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کی زندگی میں ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ پاک میری ماں کو تمام تکلیفیں اور پریشانیوں سے دور رکھنا، آمین۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں بھی ہوتا، مگر پھر بھی وہ اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھے، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ شوہر پاس ہے تو زندگی حسین ہے، ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خاک و جمی ہے۔ خدا پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ رکھے ہمیشہ، آمین۔ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کے سہارے میرے اللہ، ہر پل صرف اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعائیں دینے بھی آتا ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے، اور مرد نگاہ نیچے کر کے چلے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام مرد نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہے جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہو۔ کیا آپ ٹیکنالوجی کے بغیر گزارے جانے والے اپنے بچپن سے خوش نہیں ہیں، جس میں موبائل اور لیپ ٹاپ تو نہیں تھے لیکن سچی خوشیاں ضرور تھی؟ بے شک وہ ایک بہترین وقت تھا۔ جب رزق میں تنگی محسوس کرو تو ذرا غور کر لیا کرنا کہ کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنی تو نہیں چھوڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے۔
क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। घर बड़ा हो या छोटा, मिठास ना हो तो इंसान क्या, चींटियां भी नहीं आती। अगर खाना हजम ना हो तो बीमारी शुरू, बात हजम ना हो तो चुगली शुरू, तारीफ हजम ना हो तो तकब्बुर शुरू, तमकीन हजम ना हो तो नाराजगी शुरू, दुख हजम ना हो तो नाउम्मीदी शुरू। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हाजमा दुरुस्त फरमाकर सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। मेरे अल्लाह, जिस तरह तू रात को दिन में बदल देता है, उसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानी में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बतों में और गम को खुशियों में बदल दे, आमीन। वो लोग आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते जिन लोगों के लिए आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं। कुदरत का एक अमल जिसे भुलाया जा चुका है, मकाफाते अमल याद रखिए, कभी खुद भी रो पड़ते हैं जनाब, औरों को रुलाने वाले। जब लालच के बाजार आबाद हो जाए तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे ये रिश्ते खून के हो या दोस्ती के। मौत का एक वक्त मुकर्रर है और वो हर हाल में आएगी। दुआ कीजिए कि जहाँ भी आए, जिस भी जगह आए, हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन सुम्मा आमीन। एक दाना से किसी ने पूछा कि मैं बहुत परेशान हूँ, कोई हल बताइए। दाना ने जवाब दिया, मुसीबत पर परेशान होना इंसान के इंसान होने की दलील है, मगर हर वक्त परेशान रहना अल्लाह ताला पर तवक्कुल ना करने की दलील है। इसलिए परेशानी को रोग ना बनाओ, हमेशा कामयाब रहोगे। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। कद्र कीजिए उन हाथों की जिन हाथों ने हमारी बुनियादें मजबूत करते हुए अपने हाथों में लाठियां और तस्बीह पकड़ ली है। जब मकसद हयात अल्लाह करीम को राजी करना है तो उसे राजी कीजिए ना। नाशुक्री और बेकदरी लोगों पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। खुदारा ऐसे लोगों पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज्जज बना रखा है। जाहिर को मत देखो, आग देखने में शुर्क होती है पर इसका जलाया हुआ सियाह हो जाता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेते हैं। सिर्फ अल्लाह ही है जिस पर उम्मीद रखो तो अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। मोहब्बत और दोस्ती ये दो चीजें हर तूफान का मुकाबला कर सकती है, मगर एक चीज इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलत फहमी। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। गुनाह नहीं छूट रहा ये फिक्र की बात है, मगर जमीर मलामत भी नहीं कर रहा ये खतरे की बात है। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे ही झाड़ेंगे। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, मुकाफाते अमल, सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज सुन करके, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन लोगों के साथ गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत खराब हो, मगर उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत खराब हो। खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ रहें। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। इखलाक वो चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर इससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। हम लोगों से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तब हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। मौत इंसान को जरूर मार देते हैं, मगर अच्छे अखलाक वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। अगर हमको नमाज अदा करने के बाद भी सुकून नहीं मिलता तो हमें चाहिए कि नमाज सुकून के साथ अदा करें। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। बापर्दा औरत, गैरतमंद भाई, गैरतमंद शौहर और गैरतमंद बाप की निशानी है।
کچھ لوگ چلے گئے چھوڑ کے اور کچھ جانے والے ہیں اور کچھ چلے جائیں گے، شاید یہی زندگی ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہے، تیراک نہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا دل ابھی بھی زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ برائی پر ابھارے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دنیا معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو عبادت تک محدود کرنا ہے۔ جو تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو، بس اپنے رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہ دو، اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ اچھے ہیں یا گھٹیا خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن اس بات پر قائل کرنا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کسی سے کیا غرض؟ جہاں سے محبت ملتی ہے اسی کے مرید ہو جاتے ہیں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے مصیبتوں سے نہیں گھبراتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ آپ کا دل بہت قیمتی جگہ ہے، کوشش کرے کہ اس میں وہی رہے جو اس میں رہنے کے قابل ہو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والے کو۔ کبھی کبھی ملنا پڑتا ہے جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے، کبھی کبھی بچھڑنا پڑتا ہے جس سے آپ بچھڑنا نہیں چاہتے۔ ہمیشہ اخلاق سے باتیں کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ بھروسہ وہ طاقت ہے جس سے اجڑے ہوئے آشیانے بھی بسا سکتے ہیں۔ بیٹی کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، دوسرے گھر جانا ہے، لیکن بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ سیانے بنو، کوئی تمہارے خاطر اپنا گھر چھوڑ کر آئے گی۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔